بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوفے میں غلط یقین کی وجہ سے مسلم بن عقیل تنہا رہ گئے اور پھر کربلا جیسا سانحہ پیش آیا۔ بس ہمارے یقین ہی ہم تک پہنچتے ہیں۔ اکثر پاکستانی عوام یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے پاکستان کا کچھ نہیں ہو سکتا، اس ملک کی پولیس صحیح نہیں ہو سکتی، اس ملک کا نظام صحیح نہیں ہو سکتا، پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ جب تک ہم یہ سوچتے رہیں گے ہمارا یقین اپنے ملک کے بارے میں منفی ہوگا، ہمارا ملک کہیں نہیں پہنچے گا اور اس غلط یقین کا نقصان ہم خود ہی اٹھائیں گے۔ قدم قدم پر ہمیں ہمارے ملک میں دشواریاں پیش آئیں گی۔ اگر ہمارے یقین صحیح ہو جائیں سب مشکلات ختم ہو جائے گی۔ اچھا سوچنے والے بنیں۔ اگلا نقطہ، ایک کامیاب انسان بہت زیادہ دوسروں پر ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے، صرف اور صرف توانائی سے اچھی طرح سے آشنا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر کامیاب انسان کا IQ لیول بہت اوپر ہے یا وہ خاص شرائط رکھتا ہے، اس کا باپ دولت مند ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ ثروت مندوں کی زندگی کا مطالعہ کریں تو 80% افراد آپ کو ایسے نظر آئیں گے کہ جنہوں نے زیرو سے اپنی زندگی شروع کی۔ ان کے والدین کے پاس کوئی دولت نہیں تھی، کوئی اجتماعی حیثیت نہیں تھی، کوئی پارٹی نہیں تھی، کوئی پیسے دینے والا نہیں تھا، کوئی تعلقات نہیں تھے۔ یہ سب غلط یقین ہے کہ اگر یہ سب کچھ ہوگا تو ہم کامیاب ہوں گے۔ قوانین الہی کو سمجھیں اور پھر آگے بڑھیں۔ دیکھیں خدا خود مدد کرے گا۔ خمس خدا کا قانون ہے، اس کو ادا کریں۔ خمس دے کے دیکھیں کیسے برکت آتی ہے۔ فقراؤں پہ نظر کریں، زندگی کے حلال اور حرام پر غور کریں۔ حی علی خیر العمل کی آواز سنیں تو کام سے ہاتھ روک دیں، مسجد چلے جائیں۔ کربلا میں اصحاب کے پاس نماز کو ٹالنے کے لیے دلیل موجود تھی، لیکن پھر بھی نہیں ٹالا اور یہ کام کر کے ساری دنیا پر حجت تمام کر دی کہ آپ نماز پر کسی چیز کو حتیٰ جنگ کو بھی فوقیت نہیں دے سکتے۔ اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جیسے ہی نماز کا وقت ہونے لگتا ہے، ابھی 2-3 منٹ باقی ہوتے ہیں کہ دکانوں پر رش زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس نے یقین کر لیا ہے کہ اگر میں نماز پڑھنے جاؤں گا، نماز کا وقت ہے، ابھی گاہک آئیں گے اور اسی وقت آتے ہیں۔ ڈاکٹر سوچتا ہے کہ میرے مریض ہیں، اگر ابھی میں نے نماز پڑھ لی تو مریض کو کون دیکھے گا؟ شفا دینے والا خدا ہے۔ اول وقت میں نماز پڑھ کے دیکھیں، ہاتھ میں خدا شفا عطا کر دے گا۔ آیت اللہ العظمیٰ بہجت کہ خدا ان پر اپنی رحمت کریں، فرماتے ہیں کہ جو کوئی اپنی نماز کو تاخیر سے پڑھتا ہے تیار ہو جائے اپنے زندگی کے کاموں میں تاخیر کے لیے۔ دیر سے شادی ہوگی، چیک دیر سے پاس ہوگا، دیر سے بچے ہوں گے، اس کی زندگی میں دیر اور دیر آئے گی۔ کیوں؟ خود اس نے اس کا بیج بویا ہے۔ یہ خدا کا قانون ہے۔ دنیا میں کامیاب انسان وہی ہے کہ جو قوانین کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں، نہ صرف جانتے ہیں بلکہ اس کی رعایت بھی کرتے ہیں۔ مثلاً اگر میں یہ سوچوں کہ اگر میں دن میں 8 گھنٹے کام کروں گی تو مجھے اس قدر مزدوری ملے گی، اور اگر میں اس سے زیادہ کام کروں گی تو مجھے اتنے زیادہ پیسے ملیں گے۔ یہ میرا یقین ہے کہ اگر زیادہ پیسے چاہیے تو مجھے زیادہ کام کرنا پڑے گا۔ اب وہ جو مجھ سے 100% زیادہ پیسے والا ہے، کیا وہ مجھ سے 100% زیادہ کام کر رہا ہے؟ نہیں، وہ تو صرف 18 گھنٹے کام کر رہا ہے، 8 گھنٹے کام کر رہا ہے، 10 گھنٹے کام کر رہا ہے، لیکن اس کے پاس مجھ سے کئی گنا زیادہ پیسہ ہے۔ اس کا یقین محکم ہے، اس کے اعتقادات صحیح ہیں، قوانین الہی کو اچھی طرح جانتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے۔ اس کی زندگی میں برکت آتی ہے، اس کا رزق بڑھتا ہے۔ ایک نائی کے پاس ایک ریزر تھا لیکن تیز نہیں تھا، اس نے اس کی بلیڈ تبدیل نہیں کی، خود بھی پریشان ہوتا تھا اور گاہک کا سر بھی زخمی ہو جاتا تھا۔ اب نائی سے کہا گیا کہ نئی بلیڈ لے لو تو اس نے کہا کہ نہیں،
زیادہ پیسے خرچ ہو جائیں گے، میں اس پیسوں سے جوس پیوں گا تاکہ میری طاقت میں اضافہ ہو اور میں زیادہ کام کر سکوں۔ مثال اس لیے دی کہ ہم اپنی زندگی میں غلط عمل کر رہے ہوتے ہیں اور کام ہمارے دیر سے انجام پاتے ہیں۔ اگر ہمارا یقین تبدیل ہو جائے، ہماری زندگیاں تبدیل ہو جائیں گی، تقدیر بھی تبدیل ہو جائے گی، کیونکہ جو چیز نگاہ میں ہے وہی تقدیر ہے۔ اگر اس غلط یقین کو اپنی زندگی سے ہٹا دے، ہماری زندگیوں کی گرہیں کھل جائیں گی۔ اگر ہم غلط فکر، غلط یقین کو ڈھونڈ لیتے ہیں تو وہ مشکل جو پیش آئی ہے وہ خود بخود رفع ہو جاتی ہے۔ اگر بیمار ہوتے ہیں تو بیٹھ کر سوچیں کہ کیا کیا ہے۔ ایک استاد کا کہنا ہے کہ جس وقت آپ کو ایک مریضی لگتی ہے، الشافی سے کہیں کہ خدایا مجھے شفا دے، خدایا میں شفا تجھ سے چاہتا ہوں، استغفر اللہ ربی واتوب علیہ، خدایا میں جانتا ہوں کہ میں نے کچھ ایسا کام کیا ہے کہ جس کی وجہ سے آج میں بیمار ہوا ہوں، خدایا استغفار کرتا ہوں، اور پھر جلدی ٹھیک ہو جائیں گے۔ بعض افراد ڈاکٹرز کو گالیاں دیتے ہیں کہ عقل کے پیدل ہیں۔ ڈاکٹرز عقل کے پیدل نہیں ہیں، یہ میں خود ہوں جو عقل سے پیدل ہوں۔ بجائے اس کے کہ خود کے ایمان پر نگاہ ڈالوں، خود کے اندر کے عیب کو ڈھونڈوں، ادھر ادھر مقصر کو ڈھونڈتا ہوں۔ اس ڈاکٹر کی دوائی ٹھیک نہیں کر رہی ہے کیونکہ غلط یقین ہے۔ شیخ رجب علی خیاط کا یہ واقعہ آپ نے ضرور سنا ہوگا کہ بازار سے گزر رہے تھے، گناہ کی فکر خالی ذہن میں آئی اور پھر اونٹ نے لات اوپر کی۔ خوفزدہ ہو گئے، پلٹ کے خدا سے پوچھا، خدایا میں نے ایسا کیا کیا ہے جس کی وجہ سے اس اونٹ نے اپنی لات میری جانب اٹھائی اور میرے دل میں خوف طاری ہو گیا؟ اور ہاتف کی آواز آئی، یہ جو تم نے گناہ کی فکر کی تھی یہ اس کا نتیجہ ہے۔ اس کائنات میں سب کچھ مثقال ذرۃ شرا یرا مثقال ذرۃ خیرا یرا ہے، ذرا سی بھی بے عدالتی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ زمانہ برا ہو گیا، لوگ برے ہو گئے، معاشرہ برا ہو گیا ہے، کیا ہم جانتے بھی ہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ غلط اعتقادات ہے، یہ غلط یقین ہے۔ کیوں؟ حضرت صادق علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ روزگار کو، زمانے کو برا نہ کہو، روزگار خود خدا ہے۔ یعنی کیا؟ خود ہماری غلطی ہے، دوسروں پر نہیں ڈالیں کہ امریکہ نے یہ کر دیا، اسرائیل نے یہ کر دیا، وزیر اعظم نے یہ کر دیا، صدر نے یہ کر دیا۔ دیکھیں کہاں غلطی کی تھی، کہاں غلط یقین کیا تھا کہ یہ ہم پر مسلط ہو گئے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو مصیبت بھی تم تک پہنچی ہے خود تمہارے ہاتھوں سے تم تک پہنچی ہے۔ یہ سب عین عدالت ہے، عدالت کے عین مطابق ہے، سب مجھ سے تعلق رکھتے ہیں۔